بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب اسٹوڈیو والوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی تاکہ میں دین حق کے متعلق بتا سکوں اور یہ بتا سکوں کہ کس طرح مختلف نوعیت کی پریشانیوں اور مصیبتوں کے بعد میں نے دین اسلام کو قبول کیا اور الحمدللہ اب میں دین اسلام سے کلی طور پر مطمئن ہوں۔ الحمدللہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تھا اور والد صاحب بہت نیک تھے، صدقات و خیرات کرتے رہتے تھے، لیکن جب میں 5 سال کا ہوا تو والد محترم وفات پا گئے، جس سے زندگی میں ایک بہت بڑا خلا اور انتشار پیدا ہوا۔ ان کی وفات کے بعد فوراً ہی ان کے رشتہ داروں نے انہیں لاولد قرار دے کے سینکڑوں مربع ہتھیار لیے، اور والدہ کیونکہ کمزور خاندان سے تھیں وہ ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے۔ 1 سال بعد والدہ نے دوسری شادی کر لی اور میں نانا نانی کے پاس رہنے لگا، لیکن میں بہت زیادہ ان کو مس کرتا تھا، اپنی والدہ کو۔ وہ باہر ہانگ کانگ چلی گئی تھیں، وہ ایک ایسا خلا تھا جو پر نہ ہو سکا۔ تقریباً 8-9 سال کی عمر میں آپ حیران ہوں گے میں نے مذہب کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ اس سے پہلے جب میں 4-5 سال کا تھا تو میں پنجگانہ نماز ادا کرتا ہوتا تھا، لیکن پھر میرا ذہن منتشر ہوا کہ ہمارے اپنے مسلمان رشتہ داروں نے ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا، اور اس ظلم کی وجہ سے میں بالکل تنہا رہ گیا۔ پھر مجھے اسکول داخل کروا دیا گیا، وہ ایک مسیحی اسکول آف تھاٹ تھا، مطلب اس میں کرسچن ٹیچر تھے۔ جب میں میٹرک میں پہنچا تو انہوں نے والدین کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، کیا ان کو بتایا کہ مطلب اس طرح سے یہ سارے معاملات ہیں، تو انہوں نے معاذ اللہ کہا کہ اسلام تشدد کا والا دین ہے اور جو مسلمان ہیں وہ نہایت ہی تشدد اور رحم نہ کرنے والے ہیں۔ لیکن وہ آہستہ آہستہ میرے ذہن میں پوائزننگ کرتے چلے گئے، جس سے بالآخر انہوں نے مجھے کرسچن بنا ہی لیا۔ اس کے بعد میں ایف سی کالج میں ایڈمیشن ہوا، وہاں پہ بھی کرسچن لوگ تھے، وہ مزید میرے ذہن کو پراگندہ کرتے رہے۔ بی ایس سی کے بعد پھر میں انگلینڈ چلا گیا، وہاں سے میں نے مسیحی الہیات کی اعلیٰ ڈگری حاصل کی۔ ایک چیز جو عالم مسیحیت میں جس نے مجھے پریشان کیا ہے وہ تصور خدا تھا۔ کچھ لوگ تو خدا کو 3 پرسنز میں اقانیم میں مانتے تھے، یعنی خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس۔ کچھ لوگ حضرت عیسیٰ یعنی بیٹے ان کے نظر میں جو ہیں ان کو خدائے مجسم مانتے تھے، اور باپ اور روح القدس کو نہیں تھے مانتے۔ وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باپ، بیٹے اور روح القدس ہیں۔ تیسرے اسکول آف تھاٹ کے وہ لوگ ہیں جو یونیٹیرین کہلاتے ہیں، توحیدی جسے ہم اردو میں کہیں گے، وہ ہیں تو مکمل طور پر توحیدی نہیں۔ ان کا نظریہ ہے کہ جو باپ ہے وہی خدا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں اور روح القدس خدا نہیں ہے۔ نہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، نہ روح القدس خدا ہے، صرف باپ جو ہے وہ اکیلا خدا ہے۔ تو میں حیران ہوا کہ اسلام میں سارے مکتبہ فکر کے لوگ اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا اللہ اکیلا واحد خدا ہے، اس کا کوئی پارٹنر یا شریک ثانی نہیں ہے۔ تو عالم مسیحیت تو اب تک تصور خدا تک پر بھی
وہ یکجا نہیں ہو سکے. کوئی بیٹے کو خدا مان رہا ہے مکمل خدا، کوئی باپ کو مکمل خدا مان رہا ہے، کوئی تثلیث ٹرینیٹی کو خدا مان رہا ہے، معاذ اللہ کہ ایک خدا ہے، اس کی ذات کے اندر 3 پرسنز یا اقانیم ہیں. تو جب کبھی میں بھی یہ سنتا تھا، بشپ صاحبان کہتے تھے کہ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں، تو فزیکلی مجھے یوں لگتا تھا کہ کوئی چیز میرے دل میں خنجر گھونپ رہی ہے. اور میں سمجھتا تھا کہ میں شاید نیا نیا اس مسیحیت میں آیا ہوں، تو اس وجہ سے مجھے کامل یقین نہیں ہو رہا. لیکن جب میں نے خود الہیات میں اعلیٰ ڈگری حاصل کی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تثلیث کا نظریہ جو ہے یہ تو 3 صدیوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے بعد جو ہے وہ وضع کیا گیا 325 کی نکایا کونسل میں. اور اس وقت 325 عیسوی کی جو نکایا کونسل تھی، اس وقت بھی بہت سے بشپ صاحبان نے، بہت سے پادریوں نے، بہت سے اسکالرز نے اعتراض کیا. لیکن کیونکہ اس وقت مسیحیت رومن امپائر کا مذہب قرار دے دی گئی تھی، سرکاری مذہب بن چکا تھا، اور رومی لوگ پہلے بت پرست تھے، وہ آلریڈی خدا کو 3 پرسنز میں مان رہے تھے، دیوی دیوتاؤں کی شکل میں. تو انہوں نے مسیحیت کو بھی اسی رنگ میں پیش کر دیا تاکہ جو پہلے تثلیث ماننے والے ان کے عقیدہ تبدیل ہونے میں وہ کسی تذبذب کا شکار نہ ہو، بلکہ وہ سمجھیں کہ تثلیث ہی صحیح عقیدہ ہے. پھر جب میں انگلینڈ میں تھا تو میں نے مختلف بشپ صاحبان، اعلیٰ عہدے والے جو ببلیکل کالج میں پروفیسر تھے، ان سے سوال کیا کہ انجیل یوحنا کی اس کا 17واں باب 3 آیت ہے کہ اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق اور یسوع مسیح جسے تو نے بھیجا ہے جانے. اس میں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تثلیث کی جڑ ہی کاٹ دی. انہوں نے کہا تجھ خدائے واحد اور برحق کو حقیقی خدا جانے، اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. یعنی کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو برحق واحد خدا کہا اور خود کو رسول کہا. یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جو تثلیث کی جڑ ہی کاٹ دیتی، اور آج تک میں نے کسی بشپ یا کسی فادر یا کسی پادری سے اس کا جواب وہ نہیں دے سکا جب میں نے پوچھا. تو تثلیث جو ہے وہ بات کی پیداوار ہے، مختلف ادوار میں نظریہ خدا بنتا رہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. جب ان سے پوچھتے تھے کہ یہ گڑبڑ کیا ہے، آپ متفق ایک نظریہ خدا پر کیوں نہیں ہوتے، تو وہ کہتے تھے کہ وہ خدا ہی کیا جو سمجھ میں آ جائے. لیکن یہ تو غلط بات ہے، کیونکہ کسی مذہب میں ایسا نہیں. اب اسلام میں واضح طور پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں. خالق وہ اکیلا ہی ہے، اس کی خالق ہونے کی صفت میں اور کوئی شامل نہیں ہے، اور وہ تمام سچائی اور قدرت کا منبع ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں. وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اس کا کوئی شریک یا ثانی نہیں. ان مباحثوں کے بعد میں نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی دنیا مانتی ہے، تو میں بھی اسلام کا غیر جانبدار ہو کر مطالعہ کروں. جب میں نے اسلام کا غیر جانبدار مطالعہ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں تمام خوبیاں ہیں. پانی پینے کا طریقہ، سونے کا طریقہ،
جوتا پہنے تو داہنا پاؤں پہلے پہنے، اسی طرح ہر ایچ اینڈ ایوری تھنگ مطلب اس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دی، اور جتنا کچھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ملتا ہے دنیا کے اور کسی مذہب کے بانی کے متعلق اتنی تفصیلات موجود نہیں ہیں، بلکہ عیسائی بھائی تو یہ کہتے ہیں کہ جو ان میں لبرل اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ مسیح علیہ السلام کبھی ہسٹری میں وارد ہی نہیں ہوئے، یعنی ان کا معاذ اللہ یہ خیال ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام ایک خیالاتی تصور ہیں، لیکن وہی لبرل اسکالرز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی شخص مانتے ہیں، اور کئیوں نے تو ان کی فیور میں کتب بھی درج کی، ان کو اپریشیٹ کیا، ان کی تعریف بیان کی، اور اس بات پر ماننے پر مجبور ہو گئے کہ جس طرح سے دین کی ترویج اور جس نہج سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کو پھیلایا اور مائنر سے مائنر تفصیلات دین اسلام میں بیان کی، ایسا کوئی اور بانی دین نہ کر سکا۔ یہ اعزاز الحمدللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اور بھی مذاہب کے متعلق اسٹڈی کی، لیکن جتنا اچھا مجھے دین اسلام لگتا ہے، اور اس وقت بھی لگا جب میں نے اسٹڈی کی، مجھے کوئی اور مذہب اتنا اچھا نہیں لگا۔ انہوں نے تشدد کیا ایک دفعہ دوستی کے آڑے میں کہ مذہب کا اختلاف کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے، سنسان جگہ پر شام کے وقت لے گئے اور پسٹل نکال لیا اور کہا کہ کہو حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں ورنہ تمہیں گولی مار دیں گے، شوٹ کر دیں گے۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ چاہے مجھے گولی مار دو، شوٹ کر دو، میں تو آقا کا کلمہ ہی پڑھوں گا، میں ہرگز یہ نہ کہوں گا کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ نجات کا دار و مدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان رکھنا، اور ماں باپ، بیوی، بچوں، بہن بھائی، ان سب سے زیادہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرنا فرض اور واجب ہے۔ عیسائی بھائیوں کا اصل میں ایک عجیب نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو سولی پہ ان کے ذہن کے مطابق یا ان کی ریسرچ کے مطابق یا ان کی کتب کے مطابق عیسائی بھائیوں کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پر چڑھ کے تمام لوگوں کا کفارہ دے دیا۔ اب انہیں اتنی زیادہ دین عیسوی پہ کی عبادات یا مطلب موت کا فکر وہ نہیں سمجھتے، جو کہ سچا مسلمان اپنی موت کی تیاری کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہے۔ تو عیسائیوں کا نظریہ فرق ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پر ان کے گناہوں کا کفارہ دے دیا، اب وہ بری ہیں۔ وہ برملا تو یہ نہیں کہتے، لیکن ان کے ذہن میں سب کانشیس میں، لاشعور میں یہی بات ہے، اس لیے وہ برائی کو برائی نہیں سمجھتے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا تو کفارہ ہو چکا ہے، اب وہ بخشوائے ہیں، تو مطلب ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسلام اور عیسائیت میں بہت فرق ہیں، مثلا کفارے کی
اسلام کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ نہیں چڑھے بلکہ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ کرسچینٹی کہتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھے، ان کی وفات ہوئی، 3 دن تک وہ قبر میں رہے، پھر زندہ ہو گئے، پھر آسمانوں پہ چلے گئے۔ لیکن اسلام بتاتا ہے کہ مطلب ایسا نہیں، وہ یہود و نصارہ کا شبہ تھا جس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے اپنے اصلی اور ہمیشہ قائم رہنے والی کتاب قرآن مجید میں بیان کر دی ہے۔ تو عیسائیت اور اسلام کا کافی فرق ہے۔ مثلا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو خدا مانتے ہیں۔ وہ ہمارے رب کا نام اللہ نہیں لیتے، وہ خداوند یا خدا کہتے ہیں، جبکہ ہمارا رب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر تمام مخلوقات کے لیے، تمام کائنات کے لیے بھیجا۔ جی بالکل دی، لیکن ان کی ہٹ دھرمی قرآن مجید نے پہلے بتا دیا کہ ان کے دلوں پر کفر لگا ہوا ہے۔ وہ بس اپنے جو ان کا پیدائشی مذہب ہے عیسائیت، اس پہ اڑے رہے، اور اس کے برعکس انہوں نے مجھ پر تشدد کیا۔ دیکھیں جی، میں ایک اہم میسج دینا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات جو قرآن مجید میں موجود ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات قرآن و حدیث میں جو ہیں ان پر عمل کریں، نماز پڑھیں۔ اور آج کل دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین جو ہیں وہ حیادار لباس نہیں پہنتی، اور یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ امہات المومنین کی سیرت پہ عمل کریں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پہ عمل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے زندگی گزارنے کے متعلق جو حکم دیا ہے اس پر عمل کریں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا ملک تو تیزی کے ساتھ سیکولرزم کی طرف جا رہا ہے، دوپٹہ نہیں لیا جاتا، یورپ کی نقل کی جاتی، جو کچھ یو ایس میں ہوتا ہے اس کی تقلید یہاں پہ کی جاتی، جو کچھ یو کے میں ہوتا ہے اس کی تقلید یہاں کی جاتی ہے۔ 95% لوگ بے نمازی ہیں اور شرع اسلامی پر کم ہی عمل کرتے، حالانکہ اگر وہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھے مذہب میں ان کو پیدا کیا، جو مذہب کھول کھول کے ہر ایک چیز بیان کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلیں، اس میں ہر جو مسائل ہیں ان کا کامل جواب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مرحمت فرمایا ہے۔ نہیں، اب ان کا مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے زبانی یاد ہے ان کی کتابوں کے حوالے، میں لکھتا بھی رہا ہوں عیسائیت کی تردید میں، عیسائی کتب سے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی نبوت ثابت کرتا رہا ہوں، اور مکالمہ بین المذاہب جس کے سرپرست مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب ہیں، ان کے رسالے میں میرے آرٹیکلز شائع ہوتے رہے ہیں۔ تو اب مجھے عیسائیت کی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ تو مجھے حفظ ہو چکے ہیں اتنے سالوں میں۔ دیکھیں جی، بائبل میں جو ہے نا جی، وہ انبیاء کو معصوم نہیں مانا جاتا، تو میں یہ عیسائیوں سے پوچھتا ہوتا ہوں
معاذ اللہ جب تم انبیاء کوئی معصوم نہیں مانتے تو تم پھر ان کی پیروی کیسے کرو گے؟ یہ مجھے سب سے بڑی عجیب بات لگی، اور اس کی بڑی تفصیلات ہیں جو مطلب اس انٹرویو میں نہیں بتائی جا سکتی، اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ عیسائی یہود و نصارہ اپنے انبیاء کی بھی معاذ اللہ جو کہ غلطیاں نہیں ہیں، انہوں نے غلطیاں بنا بنا کے بائبل میں پیش کی ہیں، جس سے کوئی بھی شخص یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ بائبل کیسی کتاب ہے، تورات اور انجیل کیسی کتب ہیں، کہ انہوں نے اپنے انبیاء پر ہی بہتان لگا دیے ہیں۔ تو یہ چیز مجھے پنچ کی تھی، اور میں حیران ہوا کہ بائبل ایسی کتاب ہے کہ جس میں انبیاء پر ہی بہتان لگایا گیا۔ پرانے عہد نامہ، اولڈ ٹیسٹامنٹ، تورات، صحائف الانبیاء اس سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور قرآن کی مجھے سب سے اچھی آیت جو پریکٹیکلی میری زندگی میں آئی وہ تھی ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب میں کٹر عیسائی تھا، میں کبھی سوچ بھی نہیں تھا سکتا کہ ایک دن آئے گا کہ میں مسلمان ہوں گا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ شفقت ہوئی تو میں ٹوٹلی بدل گیا۔ تو مجھے یہ آیت ان اللہ علی کل شیء قدیر پریکٹیکلی اپنی زندگی میں نے دیکھا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسری آیت مجھے یہ سورہ اخلاص کی اچھی لگتی ہیں آیات کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ ایک ایسی جامع صورت ہے کہ جس میں باطل ادیان جو ہیں جیسے کہ عیسائیت ہے یا اور شرک والے مذاہب ہیں، ان کی ایسی تردید ہوتی ہے کہ جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ میں خوری جو ہے وہ منع ہے بائبل میں۔ دونوں قسم کی متضاد آیات بائبل میں پائی جاتی ہیں، اور سور کا گوشت پرانے عہد نامے یعنی انجیل سے پہلی کتابوں میں جس میں تورات ہے، صحائف الانبیاء ہے، زبور ہے، اس میں منع کیا گیا ہے، لیکن عیسائی لوگ پھر بھی سور کا گوشت کھاتے ہیں، خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، وہ اپنے مذہب کی مخالفت خود کرتے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہے کہ جنہوں نے میری رہنمائی کی۔ میں نے بائبل کا بھی مطالعہ دوبارہ کیا اور اسلام کو غیر جانبدار ہو کے پڑھا، تو اسلام میں مجھے کروڑوں خوبیاں نظر آئیں۔ جو چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوانین کے خلاف ہے تو وہ پھر معاشرہ غلط سائڈ پہ جا رہا ہے۔ بلکہ میری تو خواہش ہے کہ پاکستان میں دین مصطفیٰ نافذ ہو، لوگ اللہ کی سوورینٹی مانیں۔ اب اللہ کی حاکمیت کو ماننے والے بہت کم لوگ ہیں، زیادہ تر ویسٹرن سٹائل، ویسٹرن کپڑے، داڑھی نہ رکھنا مردوں کا، یہود و نصارہ کی تقلید کرنا کہ وہ بھی داڑھی نہیں رکھتے، یہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جو معاشرے کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اگر دین مصطفیٰ پاکستان میں نافذ کر دیا جائے تو نمازی بھی ہوں گے، چہرہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
مطابق ہوگا، لباس بھی اسلامی ہوگا، کیونکہ حدیث ہے نا کہ جو بندہ جس قوم کی مشابہت کرے گا پھر انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ تو میرے پاس آتے ہیں مسلمان ہی آتے ہیں، عیسائیوں سے تو مطلب انہوں نے تعلق بھی ختم کر لیا اور تشدد بھی کیا، ان سے تو میرا کوئی رابطہ نہیں۔ تو جو مسلمان لوگ آتے ہیں ان کو میں دین کی باتیں بتاتا ہوں، ان کو کہتا ہوں کہ ایسا کریں، دین کے راستے پہ چلیں۔ جو لوگ موجودہ مسلمانوں کو جج کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسلام یہ سکھاتا ہے، وہ غلطی پہ ہیں۔ مسلمان وہ شخص ہے جس کا تعلق، جس کا رشتہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو۔ جو اس سے ڈیوییٹ کر گیا، انحراف کر گیا، اس نے تو کھلم کھلا اللہ کی سوورینٹی کو، اللہ کی حاکمیت کو چیلنج کیا، نبی کے دین کو نعوذ باللہ من ذالک چیلنج کیا۔ مطلب جن غیر مسلموں نے موجودہ مسلمانوں کو دیکھ کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اسلام کو حقیر جانا، وہ پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا ان کا دین انہیں یہ سکھاتا ہے۔ دین تو یہ نہیں سکھاتا، دین تو شرم و حیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ تو جو ہمارے اب مسلمان ہیں، اکثریت جو ہے یہ اللہ کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کر رہے، اللہ کی سوورینٹی کو تسلیم نہیں کر رہے، یہ اس کے برعکس مطلب چل رہے ہیں۔ یہ اسلام کا نمونہ اگر پیش کرنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید پڑھیں، سنت کا مطالعہ کریں، پھر یہ حقیقی معنوں میں مسلمان ہو سکتے ہیں، ورنہ تو یہ دوسروں کو غلط تاثر دے رہے ہیں۔ تو یہی میں پیغام دینا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا طور طریقہ، اپنی ترجیحات قرآن مجید کو دیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اسوہ حسنہ پر عمل کریں، یہی فلاح کا طریقہ ہے۔ ورنہ یورپ جو ہے بے شک بڑا امیر ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے، لیکن وہاں اخلاقیات نہیں ہیں۔ وہاں ہفتے میں جو پیسے کمائے جاتے ہیں وہ شراب نوشی اور زناکاری میں لٹا دیے جاتے ہیں۔ کچھ ان میں اچھائیاں ہیں کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، کمٹمنٹ پورا کرتے، لیکن ان میں بہت سی برائیاں بھی ہیں جو ہمارا معاشرہ سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ ادھر کیا کیا برائیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی گزارنے کا فلسفہ دیا ہے اس پہ عمل کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں، یہی میرا پیغام ہے۔